السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلے دن جو گزرے ہیں ایک یا دو، اس میں آپ نے دو چیف صاحبان کی مختلف جگہوں پر تقریریں سنی۔ ایک آرمی چیف نے اپنا غیر رسمی تقریب میں جا کے تو سٹیٹمنٹ دیا جو اب تک کافی فیم لے رہا ہے۔ میں اسے متنازع نہیں کہوں گا کیونکہ آرمی کی کسی چیز کو متنازع کہنا بھی بلاسفیمی ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس میں بھی یعنی پہلے تو صرف غداری اس میں سے اس کے اوپر لٹکتی تھی، اب توہین بھی اس میں آتی ہے ساتھ ہی۔ لہٰذا میرے لیے وہ میں چاہے پاکستان میں ہوں یا یہاں ہوں، جس جگہ پہ بھی ہوں، میں پہلے دن سے ہی ان میں ٹکر مارنے کا قائل نہیں تھا، صرف بتانے کا قائل تھا۔ اور آج تک ایسا ہی ہے کہ جن کو آپ نے مستقل بنیادوں پر اپنے کاندھوں پہ سوار کیا ہے، انہوں نے اب وہ لگامیں سنبھالنی ہیں۔ اب آپ ان کے سواری کے جانور ہیں، وہ آپ کے سوار ہیں، شاہ سوار ہیں بلکہ۔ تو ان شاہ سواروں اور سپہ سالاروں کے ساتھ خلاف حقیقت بات کرنی، یعنی جو زمینی حقائق کے خلاف ہو، وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتی۔ تو ایک تو ان چیف صاحب نے ایک تقریب میں جا کے تو کہا کہ جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتا وہ اس کو ہم پاکستانی نہیں مانتے۔ میں کہنے یہ لگا تھا کہ وہ ہے نا کہ ایک کشتی نوح کے فقرے ہیں، اس میں جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتا، تو میرے منہ پہ الفاظ آنے لگے تھے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ تو ان کی جماعت تو اب پاکستان کی حد تک ہی ہے نا، اور انہوں نے اس میں سے ان کا کہہ دیا کہ ہم ان کو پاکستانی ہی نہیں مانتے۔ گویا نیشنلٹی کی اور سٹیزن شپ کی ایک نئی تعریف وضع کر دی ہے، جو اگست 2024 کے بعد سے ہی نافذ العمل سمجھی جائے گی۔ دوسری طرف جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک تفصیلی خطاب کیا اقلیتوں کے عالمی دن یا یوم اقلیتاں پہ۔ اس میں بھی انہوں نے ایک ترتیب اور تفصیل کے ساتھ پوری گواہی دی کہ آئین میں اقلیتوں اور اقلیتوں کی سب سے جو مین چیز ان کے خطاب میں تھی، وہ انہوں نے اقلیتوں کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ تو ایک نمبر کو شو کرتی ہیں۔ اقلیت کا لفظ نمبرنگ یا ان کی تعداد کی طرف اشارہ کرتا ہے، ان کے حقوق کی طرف اشارہ نہیں کرتا۔ اقلیت سے صرف مراد یہ ہے کہ فلاں لوگ جو ہیں وہ ہیڈ کاؤنٹنگ میں نمبر آف پیپل میں کم ہے، ان کی تعداد کم ہے۔ ان کے ہیومن رائٹس اور ان کے سٹیزن شپ کے رائٹس کے اوپر اس لفظ کا کوئی اطلاق نہیں ہوتا۔ سینسیبل سی بات ہے، پوری دنیا میں یہ سمجھی جاتی ہے، اور انسانوں کی حد تک تو انسانوں کی بات الگ رہی، ہیومن رائٹس کے چارٹر الگ رہے۔ یہ جو اس وقت شیعوں کے بھی مقابل آ کے تو خلفائے راشدین کے نمائندے بنے ہوئے ہیں اس وقت، اور جو بریلویت اور حضرت سیدنا عمر فاروق اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مطلب جن کو اس وقت حضرت معاویہ کے لیے بھی، اور بلکہ وہ اب یزید کا نام رکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو بدنیت ٹولہ ہے، ان کے علم میں یہ بات ہے نا، یہ بڑی کوٹ کرتے ہیں نا کہ فلاں دجلہ کے کنارے اگر کتا بھی مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ تو کتے کو تو کسی اقلیت میں ہی نہیں تھا، وہ تو مطلب جانور تھا، انسان بھی نہیں تھا وہ۔ تو جن خلفائے راشدین کے آپ نام لے لے کے لہک لہک کے اپنے لیے پاور کشید کرتے ہیں جاہل عوام الناس کے کوارٹرز میں سے، وہ تو کہہ رہے ہیں کتا بھی اگر مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔
تو ادھر تعداد ہے وہ 2 لاکھ ہیں، وہ 25 لاکھ ہیں، وہ 15 لاکھ ہیں، وہ 1% ہیں، وہ 1 کروڑ ہیں، وہ سارے کے سارے تہ تیغ ہو جائے، آپ میں سے کسی سے نہیں پوچھا جائے. لعنت اس تصور پر آپ کے ہیومن رائٹس کے. اور اس سے زیادہ پھٹکار آپ کی اس طرح کی پیروکاری پر جو محض جھوٹ اور منافقت پر مبنی ہے. آپ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو اپنے وجود میں جاری کرنے سے آپ کو موت آتی ہے. خلفائے راشدین کے فیصلوں کو آج اپنی ذاتی زندگیوں میں اور اپنے ڈے ٹو ڈے افیئرز میں اور اپنی آئینی پولیٹیکل اور سماجی زندگی میں لاگو کرتے ہوئے آپ کی جان نکلتی ہے، اور نام آپ ان کا لے لے کے تو پاور کشید کرتے ہیں. خیر، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ بتایا کہ کسی صورت میں بھی آئین اقلیتوں کے لیے سکرو ٹائٹ کرنا، ان کے حقوق سلب کرنا، ان کی سپیس کو ختم کرنا معاشرے میں سے، اور ان کے ایکول رائٹس کا انکار کرنا ریاست کی طرف سے، اس کی اجازت آئین کسی صورت میں بھی نہیں دیتا. پھر انہوں نے پیرالل مذاہب کی، ایک مذہب نہیں سارے مذاہب کی لسٹ گنوا کے کہا کہ ان میں سے کوئی بھی نان پلورلسٹ نہیں ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ سب کو ساتھ مل کے نہیں رہنا چاہیے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ دوسرے کی بات جو ہے وہ احتیاط سے عزت سے نہیں سننی چاہیے، ڈائیلاگ کا رستہ بند ہونا چاہیے، اختلاف عقائد کی بنیاد پر لوگوں کو تہ تیغ کر دینا چاہیے. تو جسٹس صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ مذہب بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، آئین میں بھی اس کے لیے گنجائش نہیں ہے، تو یہ جو عدم برداشت اور یہ جو وائلنس کریٹ ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے لوگ ملک چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کی سند کہاں سے آئی ہے؟ یہ سوال انہوں نے اٹھایا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ اس پہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کیے بغیر چارہ نہیں ہے. 2 تقریریں آپ نے سن لی، تیسری اب میری سن لیں. ایک تو یہ گزارش کر دوں کہ یہ دونوں تقریریں نہ تو یہ سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کے دوران کی گئی ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب والی تقریر، نہ یہ رجسٹرار کے آفس سے یا پریس ریلیز جاری ہوا ہے سپریم کورٹ کا تو اس میں یہ ساری تفاصیل دی گئی ہیں. جب فیصلہ آتا ہے، اور ان تقریروں میں بھی جسٹس صاحب کی تقریر میں نے پورے غور سے سنی، صرف ایک دفعہ ایک لفظ مبارک علی کے بعد ایک دفعہ مبارک ثانی بھی ان کے منہ سے نکلا ہے. ادروائز وہ سکھوں کو کوٹ کرتے رہے ہیں، وہ دلائی علامہ لب کے لے آئے ہیں، ان کو انجیل کی انہوں نے ساری تفاصیل جو ہیں وہ اپنا یوحنا کے بارے میں بھی اور دیگر ابواب میں سے بھی وہ بھی پڑھ کے سنائی ہیں، قرآن شریف سے بھی لکم دینکم ولی دین کا ترجمہ پیش کیا ہے. لیکن جس ایک اقلیت کی وجہ سے یہ سارے ڈرامے لگے ہوئے ہیں، میں نے کوئی 5-7 سال پہلے ایک آرٹیکل میں لکھا تھا جب ملتان بار کونسل نے ڈی بار کیا تھا کہ احمدی بار کونسل کی ممبرشپ نہیں لے سکتے جب تک یہ حلف نامہ نہ دیں کہ وہ ختم نبوت والے حلف نامہ، لہٰذا وہ وہاں سے جو ڈی بار کیا، تو اس پہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جتنی اس طرح کی منافقتوں میں اور جھوٹ میں اور بدنیتیوں میں ڈبو کے اس طرح کی انیشیٹوز لیے جاتے ہیں، ان کا ٹارگٹ اور ان کا مقصد سوائے احمدیوں کے کوئی نہیں ہوتا. عیسائیوں کو تو کوئی اس طرح سے یعنی آئینی طور پر کوئی آپ ٹارگٹ نہیں کرتے. چنانچہ اس ایک اقلیت کا نام نہیں لے سکے، وہ پبلک سپیچ تھی نا، اس میں نہ احمدی نہ قادیانی کر کے وہ ذکر نہیں کر سکے اس میں، اور تقریر بھی سپریم کورٹ کے پریمیسز سے باہر کی تھی. دوسرے جو چیف صاحب ہیں، چیف آف آرمی سٹاف، انہوں نے بھی وہ بیان ایک باہر کانفرنس ہو رہی ہے اس میں جا کے دیا ہے، اور ان کو بال جو ہے وہ شہباز شریف نے بنا کے دی ہے. وزیر اعظم پاکستان ان کا تعارف میں
وہ نیٹ میں جو ہوتا ہے نا، وہ والی بال جب کھیلتے ہیں تو 3 آگے کھڑے ہوتے ہیں، 2 ونگز پہ اور ایک سینٹر، اور ایک جو آگے نیٹ میں کھڑا ہوتا ہے، اس کو یہ کہا ہوا ہوتا ہے کہ میں ماروں گا بال نیٹ میں پہلی شاٹ، تم پھر وہ نیچے سے نیٹ نکالنا، وہ کوئی 10 فٹ اوپر جائے گا بال اور میں پھر پیچھے سے آؤں گا، پھر میں وہ سمیش ماروں گا بنے ہوئے بال کو۔ تو جنرل عاصم منیر کو بال جو ہے نیٹ سے نکال کے دیا ہے شہباز شریف نے، میرے حافظ قرآن چیف آف آرمی سٹاف۔ جنرل عاصم منیر کو جنرل حافظ منیر جو ہے وہ شہباز شریف بنا رہا ہے، اور اس سے وہ اپنی سندات سفارش سائن ہو رہے ہیں اس کے، ورنہ جو یہاں پر نیم پلیٹ لگتی ہے سارے افسران کی کاکول سے لے کے آج تک، وہ جنرل عاصم منیر کی حافظ منیر نہیں لگی ہوئی، عاصم لکھی ہوئی ہے۔ تو عاصم کو حافظ پہ کنورٹ کیا ہے موجودہ رجیم نے، عاصم منیر کو حافظ منیر بنایا ہے موجودہ میڈیا ٹائکونز نے۔ یعنی ایک آدمی جب چیف آف آرمی سٹاف کا چارج سنبھالنے لگا ہے تو اسی وقت ان کا حافظ قرآن یاد آ گیا، ان کو حفظ قرآن، اور پھر ان کا سٹاف کالج کی کمانڈ اینڈ کنٹرول اور اس طرح کی ٹریننگز پیچھے رہ گئیں، انہوں نے اور کیا کیا، سب پیچھے چلا گیا، حافظ سپر امپوز کر گیا۔ مجھے یاد آیا وہ جو محمد علی صاحب بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم قادیان میں بیٹھے ہوئے، گرمیوں کے دن تھے، اور وہاں ہم وہی جو باغ ہے ساتھ، اسی میں آم تھے بڑے مزیدار، تو وہ ٹھنڈے کر کر کے تو وہ کھا رہے تھے، تو ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب وہ کہیں پاس سے گزرے ٹہلتے ٹہلتے، تو ہم نے جیسے بزرگوں کو کہا جاتا میر صاحب آئیں آم کھائیں، بڑے میٹھے ہیں۔ تو میر صاحب کا بہت شستہ اور بہت ہی ذہین، وہی تقریباً پی جی ووڈ ہاؤس والے سٹائل کا ان کا جملہ ہوا کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں میاں اگر میٹھا ہونا ہی آم کی خصوصیت ہے تو پھر گڑ کھائیں۔ آم کا کمپلیمنٹ صرف میٹھا ہونا نہیں ہے، آرمی چیف کا جو کریڈینشل ہے وہ حافظ قرآن ہونا ہی ہوتا ہے، تو پھر گڑ کھائیں، پھر باقی جو اپنے کور کمانڈر ہیں وہ بھی مدرسوں کے حافظ اٹھا کے لگائیں۔ اگر حافظ ہونا ہی ان کے لیے کمال ہے تو جتنے مدرسوں سے حافظ ہیں وہ اٹھا کے لگاتے کیوں نہیں آپ؟ یہ بے ایمانی جو تھی یہ بنیادی طور پر شہباز شریف کی تھی، اور یہ سفلا پن اور کمینہ پن ہماری حکومتوں کا پچھلے 30-40 سال سے ہے، جس نے آرمی کو اس طرح سر پہ چڑھایا ہے۔ شعر سن لیجئے، سر سے گرتی ہیں تو شانوں پہ ڈھلک جاتی ہیں، تم نے زلفوں کو بڑا سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ وہ مارشل لا سے اترتے ہیں تو وہ سیمی مارشل لا کے شانوں پہ ڈھلک جاتی ہیں، اس سے اترتے ہیں تو آپ ان کو اداروں کا چیف لگا دیتے ہیں، مطلب اب ایچ ای سی کا وہ، اور آپ کو پروفیسر ہی کوئی نہیں ملا پورے پاکستان میں، اور جنرل جو ہے وہ ایچ ای سی کا چیئرمین ہے۔ تو یہ سر سے گرتی ہیں تو شانوں پہ ڈھلک جاتی ہیں، تم نے زلفوں کو بڑا سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ تو جناب اس کے ذمہ دار تو آپ خود ہی ہیں، حافظ صاحب اس میں بالکل بے قصور ہیں۔ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی سچویشن رائپ ہے، فلی رائپ ہے فار براڈ بیسڈ اینڈ لارجر اسکیل وائلنس، اور اس میں انتہائی وائلنٹ سچویشن میں فوج کو سب سے زیادہ پبلک سینٹیمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھ لیا نا کہ فوج بالکل وہیں پہ تھی، انٹیکٹ ادارہ تھا، سارا کچھ تھا، لیکن جب پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہ بالکل 180 ڈگری پہ مخالف جا کے کھڑا ہو گیا، تو پھر انہوں نے نہ حسینہ واجد کی رشتہ داری دیکھی، نہ کوئی اور، مطلب پھر انہوں نے اپنا آپ بچانا ہے کہ میں کس طرح سپیچ کر سکتا ہوں۔ اب حسینہ واجد کی سپیچ تو نہیں، لیکن آرمی چیف کی سپیچ ہو جائے کسی طرح۔
کیونکہ اس وقت وہ پھر آخری کھونٹا رہ جاتا ہے. تو یہ تو ساری دنیا کی آرمیز کی ایک ہی مینٹیلٹی اور ایک ہی سچویشن ہے, اس میں وہ بے اختیار ہیں. لیکن آپ نے بال خود نیٹ سے نکالا, کیونکہ آپ نے جنرل عاصم منیر تو کبھی کہا ہی نہیں ہے, آپ تو حافظ عاصم منیر کے چکر میں پڑ گئے ہیں. تو جب آپ حفظ قرآن کو اس کے جو پروفیشنل کریڈینشلز ہیں ان سے اوپر لے جائیں گے, تو ان کا بھی نظر آ رہا ہے کہ اب مجھے جو ہے وہ شریعت کو آئین سے پہلے رکھ کے بیان دے دینا چاہیے. کیا مسئلہ ہے؟ اب بھولے آخے تینوں بھولیا آخن تو آہو آہو آخ, تو اس نے تو آہو آہو کہنا ہی تھا. لیکن یہ دونوں, ایک چیف جسٹس صاحب اور کمنگ چیف جسٹس صاحب گویا منصور علی شاہ صاحب, اور دوسرے یہ آرمی چیف صاحب, ان دونوں نے یہ دونوں بیانات اپنے جی ایچ کیو یا اپنی کسی تقریب یا اپنے کسی آفیشیل ہینڈل یا آئی ایس پی آر یا سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس یا ان کے دوسرا جو پبلک ریلیشن کا پریس ریلیز کا ادھر سے جاری نہیں کیے. کسی فارمل سٹیٹمنٹ کی یہ بات حصہ نہیں ہے. کیوں کہ جو اصل حل ہے جس کے ذریعے یہ چیزیں انڈو ہو سکتی ہیں, اس کے لیے فارمل سٹینڈ کی ضرورت ہے. اور فارمل سٹینڈ حکومت نے تو بتا دیا ہے نا کہ وہ کبھی بھی نہیں لیں گی. پیپل پارٹی اس لیے نہیں لے گی کہ وہی تو اسی کے تو پیٹ سے یہ بچہ پیدا ہوا تھا, تکفیر والا. نواز شریف والے اور نون لیگ یہ اس لیے نہیں لیں گے کہ وہ تو انہوں نے تو قائد اعظم کی مسلم لیگ کو نون لیگ بنا کے اور اب وہ اپنا ورژن انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. کون سی 11 اگست اور کون سی جناح کی تقریر؟ اور عمران خان اس لیے نہیں لے گا کہ وہ اپنی پیر مضبوط کر رہا ہے, اسے چاہیے کہ مجھے طاقت مل جائے فیصلے نافذ کرنے کے لیے. جس ول پاور کی اور جس سٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایز اے لیڈر نہ تھا نہ آئندہ ہونا ہے. جتیوں ہو کے جتنی رٹ اور جتنی اپنی اہمیت بنائی جا سکتی ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ جو ایک آفیشیل سٹینڈز ہوتے ہیں, وہ جو ایک دیانت کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے, اپنی پبلک کو کہنا کہ شٹ اپ یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں, وہ نہیں کرے گا. اور مولوی ہونے میں گال کوئی نہیں پانے. تو جب یہ تینوں سیاسی دھڑوں نے مولوی اپنے گلے نہیں ڈالنے, تو یہ جو 3 آئینی سیٹ اپ ہیں, لائک آپ کی جو آرمی, آپ کی جو سپریم کورٹ اور آپ کی بیوروکریسی, وہ کس چکر میں ان کو اپنے گل ڈال لے, وہ بھی ان سے ہیڈ آن کولیجن نہیں کریں گے. جب یہ تینوں بلکہ یہ چاروں یہ کام نہیں کریں گے, اور مولوی کو 50 سال سے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ نہیں کریں گے, تو مولوی کا دماغ خراب ہے ملائیت کا کہ وہ پکی پکائی کھیر جو ہے وہ نہ کھائے, اور وہ اس کی جو یعنی ملائیت میں اور نبوت میں ایک فرق. ایک دفعہ امام جماعت احمدیہ مرزا طاہر احمد صاحب نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا تھا, انہوں نے فرمایا تھا کہ ملائیت میں اور نبوت میں ایک بنیادی فرق ہے. ملائیت کا جو نبوت ہے وہ رحمت, رؤوف الرحیم والی کیفیات اپنے اندر رکھتی ہے, اور وہ شریعت حالانکہ خود نبوت کے اوپر اتر رہی ہوتی ہے, لیکن اس کے نفاذ میں رحم کی آخری حد تک جا کر جہاں نبی مجبور ہو جاتا ہے وہاں جا کے وہ اس کا نفاذ اس طرح کرتا ہے اور سزا کے تعزیر کی طرف جاتے ہیں انبیاء. اس سے پہلے انتہائی رحم کی حد تک صرف نظر فرماتے ہیں. اور ملائیت اقتدار کی ساری طاقتیں کشید کرنے کے بعد رحم کی ہر حالت سے عاری ہو جاتی ہے. رحم کرنا افورڈ ہی نہیں کر سکتی وہ,
اس لیے ان کے ملاؤں کے آپ دیکھیں گے جلوس تو منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، وہ ڈنڈے اور پھٹے اور پھاڑ لو درندے لگ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان میں انسانی جو رحم کی صفت ہے جو خدا تعالیٰ نے انسانوں کو دی تھی، وہ پہلے رحم کو مسخ کرتے ہیں تو پھر ملا بنتے ہیں۔ اس لیے ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ انسان کو چھوڑ کیوں دینا چاہیے، اسی لیے ان کے بلوے جو ہیں وہ زندہ انسان جلا دیتے ہیں۔ اور آپ کہتے ہیں سوات میں ایسا ہو کیسے گیا؟ وہ ایسے ہو گیا کہ آپ نے درندوں کے ہاتھ مذہب پکڑایا ہوا ہے، اور درندوں کے منہ سے چھن کے جو بکواس آتی ہے آپ اسی کو شریعت سمجھ رہے ہیں اس زمانے میں۔ اور اس بات کا آرمی چیف کو بھی پتہ ہے، اس بات کا منصور علی شاہ صاحب کو بھی پتہ ہے، عزت مآب جسٹس صاحب کو بھی، اور شہباز شریف تو کھیڑ ہی نال رہا ساری عمر، وہ تو چنجنا ہے۔ اس حالت میں آپ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ شارٹ آف احمدیہ ایشو کے اوپر کلیئر کٹ بات کرنے کے بغیر آپ سوشل پولیٹیکل اکنامک ملک انٹیگریٹی فلاں فلاں اور جناب آپ لوی ڈوی، پھر وہ سارے ہنسی خوشی رہنے لگے، بکواس سے بالکل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کھاؤں کدھر کی چوٹ اور بچاؤں کدھر کی چوٹ کے پروسیس میں رہیں گے۔ اس سے نکلنے کے لیے اب آپ کو آنکھیں کھول کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بتانا پڑے گا کہ شٹ اپ، مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا اور آئین میں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا، آئین اور قرآن دونوں اجازت نہیں دیتے، آپ بکواس کریں گے ہم آپ کی زبانیں کھینچ لیں گے، خبردار آپ کسی پر ہاتھ اٹھائیں گے تو پھر ہم آپ کے ہاتھ کاٹ دیں گے۔ لیکن جس دن یہ کر لیں گے، ابھی آپ کو جب تک جس طرح ماورائے عدالت، ماورائے آئین، ماورائے قانون اسی ملک پاکستان میں معصوم انسان، احمدی، ہندو، عیسائی، سری لنکن شہری اور پتہ نہیں کیا کیا، ان ساروں کی جان کتوں کے آگے ڈالی گئی ہے، اسی طرح سے اب آپ کو قانونی، آئینی اور لیگل عدالتی اور جو آپ کی ادارہ جاتی سطح پر ایک دفعہ ان کی جانیں لینے کا یقین ان کو دلانا پڑے گا۔ آپ بات کرتے ہیں کہ ادھر جی مدر ڈیموکریسی، انگلینڈ نے ہوئے تھے بلوے، ان کے ناطے توتے صاف ستھرے بلو بلڈڈ انگریزوں نے تماشا لگایا، 48 گھنٹوں میں انہوں نے سینکڑوں انگریزوں کو جیل میں ڈال دیا اور کہا کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے تم بڑے شریف آدمی ہو، یو آر اے نوبیل پرسن، یو ہیو اے گڈ ڈائنیسٹی، بٹ یہ حرکت جو تم نے کی ہے یہ بیڑا غرق کرنے والی تھی، تمہیں 18 مہینے جیل میں رہنا پڑے گا، اگر تم وہاں انسان کے بچوں کی طرح رہے تو ہم 12 مہینے کر دیں گے۔ سپیئر نہیں کیا، انصاف ہوتا ہوا نظر آیا۔ وہ چرچل والی بات جو ہے نا کہ اگر تمہارے ملک کی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو جائیں آرام سے کام کریں، اپنے آپ کے ملک کو کچھ نہیں ہوتا۔ اس کو الٹا کے دیکھیں، اگر آپ کے ملک میں عدالتیں انصاف نہیں دے رہی ہیں تو پھر جو مرضی کر لیں، آپ کے ملک کے پلے کچھ نہیں بچنا۔ ادھر تقریریں کرو یا ادھر تقریریں کرو، یہ سیمینار اور وہ سیمینار، مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اوپر سے نیچے تک یا بے ایمانی ہے تیرا آسرا کر کے اٹھیں، جیسے لوگ کہتے ہیں نا یا میرے مولا تیرا آسرا، آپ کہتے ہیں یا بے ایمانی ہے تیرا آسرا ہی، اس کے بعد آپ ملکی طور پر کامیاب بھی ہو جائیں، ادارہ جاتی سطح پر آپ کی پریسٹیج بھی رہے، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ آپ کو جتنے آپ نے معصوم مارے ہیں ماورائے عدالت، ماورائے آئین، ماورائے قانون، اس سے آدھے تو آپ کو یہ شر پسند مارنے پڑیں گے، اور ان کو بتانا پڑے گا آؤ اے قانون ہے، اے آئین ہے، اے اسلام ہے، تے ہون او پے انسان ذرا ان نال پیار کر ہاتھ کر کے وکھاؤ۔ جب یہ بات کریں گے آپ، اس دن کے بعد پاکستان دوسری طرف جائے گا جو اصل رستہ ہے۔ ابھی آپ کی صرف گفتار سے زخموں کا رفع چاہتے ہیں، یہ سیاست ہے تو پھر کیا کہیں نادانی کو، کوئی تقسیم نہیں کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ شریعت اور آئین والی اور
ہم اس کو پاکستانی نہیں مانتے. کوئی تقسیم نہیں کر کے چلا جاتا ہے، جو بھی آتا ہے میرے گھر کی نگہبانی کو. اللہ حافظ. السلام علیکم.